آج آپ کی مائیں کہتی ہوں گی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سناؤ، لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں اور کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے، مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ حضور کی زیارت کرا، حضور کا دیدار کرے، تو کہا بیٹے جاؤ حضور کا دیدار کرے لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا، یہ اگر وعدہ کرتے ہو تو چلے جا۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر دیا، آگے حضور کی خدمت میں مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضور نے نماز پڑھائی، سلام کیا، آریو کی عرض کروں، لیکن حضور تشریف فرما رہا نہیں اٹھے، کہتے میں بھی بیٹھا رہا، عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، نماز عشاء پڑھائی، حضور تشریف فرما رہا، تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے گئے۔ میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا، ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دی تھی کہ جا حضور سے جا کے میرے لیے اور اپنے لیے دعا کروانا۔ ماں نے پوچھا کہ بیٹے دعا کروائی حضور سے، تو کیا جواب دوں؟ میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی نہیں کروائی۔ کہتے میں جلدی حضور کے پیچھے چلا۔ جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور حجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہے؟ حذیفہ۔ میں نے عرض کی ہاں حضور حذیفہ ہوں۔ کہا ما حاجہ، تو کہا غفر اللہ لک ولأمک، کہا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تجھے بخشے، تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں جواب کیا دیتا، جو کام تھا وہ تو پہلے ہی ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں محبوب یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ ہم آگے ہماری بات سنیے، محبوب یہ اگر صبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جانا، حتی تخرج الیہم، تو خود ہی تشریف لے آتا۔ اللہ اکبر، بندہ بک نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں، بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے، تو آج ماں کو رات نیند نہیں آ رہی، آنگن میں ویڑے نے کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں جاتی ہے، پوچھا ماں کیا ماجرا ہے؟ کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بے چین، اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ سخت چوٹ ہونا۔ تو ماں سمندر پار بیٹھے ہوئے بیٹے کے درد کو محسوس کرتی ہے۔ یہ رشتہ ماں کا ہے تو نبی کا رشتہ تو ہے ہی بڑا دورا۔ لو تدخلوا شوکۃ فی حجر احدکم لوجدت علما، کہا امتی تیرے پاؤں میں کانٹا دی چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہو، اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ اور اقبال کہتا ہے مبتلائے درد ہو کوئی عزب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر کی سن لیجیے، امام سیوطی نے اس کو کفایت الطالب اللذیذ فی خصائص العبید میں لکھا، قاتل نے پکڑ کے آگ میں رکھا، حضرت عمار بن یاسر رو پڑے، کافر سمجھے آپ پہ ڈر گئے، کہا نکال دیں منحرف ہو جائے گا اسلام سے، کہا تم غلط سمجھے، میں تو کسی اور کہانی میں رو رہا ہوں، میرا تو درد کوئی اور ہے، پسی جو دام میں بن بن تو لکی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کی ایسے یاد کہ شکل گل نظر آئے دم اختی۔ تھوڑی سی تشریح کر دوں، بلبل کو پکڑ لیا تھا شکاری نے، بلبل نے کہا کہ مجھے تو قتل ضرور کرے گا، میرا کباب بھی ضرور تیار کرے، مجھے چھوڑنے کا نہیں، صبح سے جال لگایا ہوا ہے، میں یہ کہتی بھی تھی کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن ہر مرنے والے کی کوئی آرزو بھی تو ہوتی، میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھون، مجھے کوئلوں پہ نہیں بھون، بلکہ جلتی ہوئی شمع کے شعلے پہ میرا کباب بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں، اور بلبل کا تعلق اور محبت کا ربط اور رشتہ پھول سے ہے، تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں، لیکن جلتے ہوئے شعلے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے۔ میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو خیار سامنے ہو، پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کیجیے ایسے یاد کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے، میری آرزو ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ ادھر یہ تڑپ پیدا ہوئی، ادھر حضور تشریف لے آئے، کافروں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا، حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، اور لفظ نے حدیث کے حضور سے کہا یا نارو کونی بردم و سلاما علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پر ایسے ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہے۔
تو آگ نے حضرت عمار ابن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جلایا اور وہ بعد میں شہید ہوئے۔ تو یہ ہے حضور کا امت کے ساتھ رب۔ تو کہا اگر وہ سب کرتے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا، لکان خیر اللہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ کیونکہ یہ آداب جانتے نہیں تھے، نئے نئے لوگ آئے، اللہ نے معاف کر۔ تو کہا میرے محبوب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے تو میرے محبوب کو آواز تھا۔ اور صحابہ کا پھر مزاج تھا کہ حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے دستک نہیں دیتے، اگر حالات انتہائی ایمرجنسی ہوتے تو پھر وہ دستک دے لیتے، لیکن اس کا ایک طریقہ جس کو امام بخاری نے بیان کیا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے۔ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا؟ اس کی تشریح ملا علی قاری کرتے ہیں۔ لفظ اتنے خوبصورت ہیں، اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو آپ لذت ضرور دیں گے۔ بعض لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کہ انسان جھوم اٹھتا ہے۔ اقبال کے دیکھیے، نوجواناں چو زنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کون، ساختہ پرداختہ دل باختہ ابروآں مثل دو تیغے آختہ۔ اب لفظ اتنے خوبصورت ہیں۔ اب دیکھیے ملا علی قاری لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر، حضرات صحابہ حضور کے دروازے کو جو دستک نہیں دیتے تھے انگلیوں سے اور پوروں سے دستک دیتے تھے، اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن، یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد ہے۔ یہ اس کا تخیل ہے، اس کا تصور ہے، اس نے عملاً در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، صحابہ نے دے کے بھی دکھا۔ یہ ہے حضور کے آداب کی رعایت جس کو ملحوظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ بلکہ اللہ فرمایا، اے ایمان والو، میرے نبی سے جب سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آئے۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، چاند سیر جو خیرات کر کے حضرت علی نے حضور سے درد مسئلے پوچھے، فوراً آیت منسوخ کر دی، حکم ختم ہو گیا، آیت قرآن میں باقی ہے۔ کیوں ختم کر دیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، ان کی غربت کا لحاظ رکھا گیا کہ پھر تو میرے حدود سے امیر ہی مسئلہ پوچھ سکیں گے، زیادہ غریب سے ابھی تو مسئلہ پوچھ نہیں سکیں۔ اچھا، اللہ کو آیت کریمہ کے نزول کے بعد پتا چلا صحابہ غریب ہیں یا پہلے پتا تھا؟ اگر پہلے ہی پتا تو پھر آیت نازل کیوں کی؟ کہا نازل اس لیے کی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا ادب کیا ہے۔ یہ جو اٹھا رہے ہیں حکم کو، یہ تمہاری سہولت کے لیے اٹھا رہے ہیں، ورنہ میرے نبی کے ادب اور میرے نبی کے تعظیم کا عالم یہی ہے کہ تم پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، خیرات کرو، اور پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ۔ جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، میرے محبوب سے ملنے سے پہلے خیرات کیا کرو۔ یہ اتنی اونچی بارگاہ ہے، جب اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ آواز کو بھی قابو رکھیں، اتنی اونچی بارگاہ ہے کہ صدقہ دے کے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا، اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ حضور سے کسی انداز میں تقدم بھی اختیار نہیں کرنا ہے، لہجہ بھی بلند نہیں ہونا ہے، تو پھر ایک مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آقا کی توہین ہو؟ یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہ آئے۔ ہم نے ڈوبتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے غرناطے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے انسانوں کے پرخچے اڑتے ہوئے بھی دیکھے، ہم نے دجلہ کی کناروں پر اور اس کی لہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہم نے درد کی یہ ساری کہانی، بغداد کی اس بھیانک گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا۔ یہ منگولوں نے ظلم کیا اور جبر، حتیٰ کہ تہ خانے کے اندر پانی جب چھوڑا گیا تو 7 لاکھ لاشیں ہم نے بغداد کے تہ خانوں سے اٹھائی۔ وہ بد نصیب دن بھی ہم نے دیکھے، اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے ہیں یہ بھی خوشگوار دن نہیں۔ کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، تورا بورا، تقریب، موسن، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، اراکان، جہاں جہاں دیکھنے آپ امت مسلمہ سخت اس طراز میں۔ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں کی سلاخوں کے پیچھے ہمارے قید، شتیلا اور سابرا کے کیمپوں کے اندر ہمارے قیدی تڑپ رہے ہیں،
अबू गरैब की जेल में हमारे लोग तड़प रहे हैं। आतिया सिद्दीकी हमारी बेटी है और गैरों के नर है नहीं। इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा जिस इस्तराब में, ये कल की कहानी हमारी रगें काटी और शायद कि जब काट करके जब खून बह गया तो पिपरों में पेट्रोल भरा दिया, फिर लाशों को आग लगा दी। और जब वो लाशें तड़पते थे, रज से बिस्मिल के तमाशे करते थे, तो अंग्रेज बुंडे टुब्बे बाजते थे और साथ कह लगाते। ये कल की कहानी है कि शबरगान जाने वाले कंटेनरों के अंदर तालिबान भर दिए गए और उन्हें एक बोतल पानी की भी न दी गई। और जब प्यास की शिद्दत से वो तड़पे तो एक दूसरे का पसीना चाटते। और जब वहां जाके कंटेनर खोला गया तो 300 में तो सिर्फ 2 आदमी बच गए जो दुख की कहानी सुनाने के लिए बाकी रह गए। ये कल की कहानी है एक औरत के जिस्म को जख्म लगा करके भूखे कुत्तों के आगे छोड़ा गया और अमरीकी गुंडे उसके तड़पने का तमाशा देखते थे, कहते लगाते थे। ये कहानी पुरानी नहीं हुई कि हमारे सरों से बाल नोचे गए और उन जख्मों में तेजाब फिरका गया और उनके करसे का तमाशा देखा गया। ये कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक बनाने वाले मक्ताद और अय्याद इतने गंदे और इतने घिनौने और इतने सख्त और इतने सख्त दिल हैं, इन्हें इंसानों का तमाशा लगा के खुशी होती है। ये सब कुछ मुनाफिकत है। ये बिल्लियों और कुत्तों के और जानवरों के हुकूक की तंजीमें बनाने वाले ये सब मक्कारी करते हैं। इंसानों का बहता हुआ खून और अफगानिस्तान के पहाड़ खून से रंगे के और इराक के अंदर जो कुछ हुआ, मूसल की शाम कौन भूल सकता है और कौन लम्हों को भूल सकता है जब बगदाद के अंदर लोगों ने अपने घरों के सहनों के अंदर कब्रें खोदी थी। हमें बड़े चरके लगे, हमें बड़े दुख पहुंचे, बड़ी अजियतें, लेकिन ये वक्त भी हमने अपनी आंखों से देखा। और ये हमारी जिंदगी में लम्हे भी आए कि जिस तरह हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं, वेबसाइट के ऊपर पेज डाला जाता है और पूरी दुनिया को दावत दी जाती है कि आओ तौहीन रिसालत का मैच खेले, और 12,000 लोग जो हैं वो इसकी रजिस्ट्रेशन करवाता है। ये डूब मरने का मौका है उम्मत मुस्लिमा के। हजरत इमाम मालिक ने कहा था कि 2 ही बातें, या गुस्ताखे रसूल जिंदा रहेगा या आशिक रसूल जिंदा। धरती के ऊपर ये नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ जिंदा। हमारी जिंदगी बेतरतीब क्यों नहीं हो जाती? हमारे शबो खैर मुरतब क्यों नहीं हो जाते? हमारी जिंदगी के तेवर जो है वो बदल क्यों नहीं जाते? ये दिन बदनसीब दिन हमने अपनी आंखों से देखे हैं, लेकिन बदनसीब दिन हमारे हुक्मरानों की करतूतों की वजह से आए। ये बात ज़हन में रखें। हमने इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर इंतहाई कमजोर अय्याम भी देख, बिलखुसूस जब सल्तनत उस्मानिया टूट रही थी, जब मिस्टर हेम्फर और नार्दस ऑफ अरेबिया के जासूस अरब ममालिक में जो है वो उम्मत मुस्लिमा को तोड़ने की और सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े चलने की साजिश कर रहे थे, तो ये इंतहाई कमजोर तरीन दिन थे। उधर हमारे हुक्मरान अय्याशियों में लगे हुए। उन्हीं दिनों का मरसिया पड़ा है। देख मस्जिद में शिकस्ते रिश्ता तस्बीह शेख और बुत कदे में ब्रह्मन की पुख्ता जुन्नारी भी देख। काखरों की मुस्लिम आईन का भी नजारा कर और मुस्लिमों की मुस्लिम आजारी भी देख। चाक कर दी तुर्क नादाने खिलाफत की कबा, सादगी मुस्लिम की देख औरों की अय्यारी भी देख। वो दिन भी हमने देखी, ले गए तसनीस के परजंग मीरा से खली, हमने वो दिन भी देखे। उसी कश्ती को है खौफ तलातम सद है, मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। हमने बदतरीन दिन देखे हैं और ये हालात आए ने उम्मत मुस्लिमा की। हमने लुटते हुए उंदलस की कहानियां भी पढ़ी। हमने बैतुल हमरा पर जो है वो अंग्रेजों को बंगड़ा डालते हुए देखा है। हमने मस्जिद कुर्तबा को जो है वो घोड़ों का अस्तबल बनते हुए भी देखा है। बड़े बदनसीब दिन हमारे ऊपर आए और ये 2-4 अशरों के अंदर तो जो हालात हैं वो इंतहाई बदतरीन है। लेकिन मैं कहानी सुना रहा हूँ अपने कमजोर तरीन दौर की, जब सल्तनत उस्मानिया ना होने के बराबर सुल्तान अब्दुल हमीद का जमाना है और इंग्लैंड के अंदर एक फिल्म तौहीन रिसालत पे बनती। उस कमजोर हालात के अंदर जबकि चीने की राह तलाश कर रहे थे ये लोग, सुल्तान अब्दुल हमीद फौजी लिबास पहनकर हाथ में तलवार थाम के मैदान में आ जाते। इतने बदनसीब दिन थे। उस वक्त हम इतनी ताकत नहीं थे, लेकिन आज 56-57 इस्लामी मुमालिक और जो इस वक्त हाल हो रहा है इससे पहले कोई मिसाल नहीं। 56-57 इस्लामी मुल्कों ने ढप का एक जोरदार बयान भी दिया हुक्मरानों की जानिब। OIC एक मुर्दा घोड़े का किरदार अदा कर रहा है। शायद हमारे हुक्मरान समझते हैं, मैंने कल भी किसी मौके पे कहा था
کہ زرداری بیچارے کو تو ہم کیا کہیں، اس کی تو بات ہی چھوڑیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو تو کہہ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آمنہ کے لال نے پوچھ لیا، گیلانی میری توہین ہوتی تھی اور تیرے ہاتھ میں وزارت کا قلم دان تھا، تو ایک ڈھب کا بیان بھی نہ دے سکا، تو گنبد خضرا کے مکین کے سامنے کیا جواب دے گا؟ ماں فاطمہ نے پوچھ دیا میرے بابا کی توہین ہوئی تھی اور تیری زندگی بے ترتیب نہیں ہوئی کی تو کیا جواب دے گا؟ شاید ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کی دین ہے حکومت، لیکن حکمرانوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ تخت و تاج ہمیں امریکہ اور یورپ سے نہیں ملے، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نصیب ہوئے۔ یہ پاکستان بالخصوص ہمیں تھالی میں ڈال کر نہیں دیا، بھیک مانگنے سے ہم نہیں کیا۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، خون کی بہتی ہوئی دھاریں آج بھی گرم ہیں جس وطن کے لیے بہی کی۔ وہ لمحے بھول سکتے آپ جب ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا اور سکھ کر بانک کی نوک پہ ڈراتا اور پھر پٹک کے فرش پہ مارتا، بچے کا پیٹ پھٹ جاتا، ماں رونے کی بجائے کہتی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، قانون ریاست کیا ہوگا، محمد رسول۔ یہ پاکستان ہم نے خون دے کے دیا ہے، اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان حاصل کیا ہے۔ دنیا کے اوپر نظریہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والا ملک ہے پاکستان۔ اس کا جغرافیہ بعد میں ہے، نظریہ پہلے۔ نظریہ کی بنیاد پہ یہ ملک مارز وجود میں آیا، اس کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنی ممتا بری گودیاں نچھاور کی، سب حلالی پرچم پہ قربانیاں پیش کی گئی۔ پاک سرزمین یوں ہی شاد باد نہیں ہوئی، بلکہ اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کا خون ہے، کتنی عورتوں کا جو ہے وہ خون بہا اور کتنوں نے اپنی آبرو سے ہاتھ کھوئے۔ اور یہ ملک ہمیں یوں ہی نہیں ملا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واشنگٹن کی دین ہے اور ایک ڈھب کا بیان دینا جو ہے وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ وطن حضور کے غلاموں کا وطن ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، بلکہ پوری دنیا کے 56-57 اسلامی ممالک آقا کی عطا ہے۔ یہ مکے اور مدینے کا فیضان ہے، یہ واشنگٹن اور یورپ کا فیض نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا فیض۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں ارض پہاما سے، ٹوٹ ٹوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور اس چٹیل میدان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہو، کیا ماجرا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، مجھے ایک کہانی یاد آ جائے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا، کسی میدان میں میرے باپ نے مجھے کہا ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا، میں آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہوتا، میں پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہوتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا، کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر کے 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ تو اسی چٹیل میدان میں میرے باپ سے مجھے مار پڑی اور آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، شرط سے لے کر غرب تک سارے لوگ ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں تو 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا اور آج شرط سے غرب تک ساری دنیا ایک لائن میں کھڑی ہے، یہ آقا کے نالین کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا؟ تو امت مسلمہ کو جو حکمرانی ملی ہے یہ حضور کے نالین کا صدقہ میں۔ اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مرزائیوں کے بھائی بنتے تھے، شرم کرو، حیا کرو، بے غیرت نہ بنو۔ مجھے ایک درویش نے بتایا کہ پھانسی کا پھندا پورا آ گیا تھا، صرف 2 نیکیاں کام آ گئی، ایک تو جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ کام آ گئے۔ آج بھول گیا ہے اس کہانی کو، اس وقت پھندا بالکل پورا آ گیا تھا۔ یہ مدینے نے بچایا ہے یا مکے نے بچایا ہے؟ اور آج جو کتے مکے اور مدینے پہ بھونکتے ہیں آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے۔ یہ 4 دن کا تخت و تاج ہے، 4 دن کی کہانی ہے۔ ہم اگر زرداری کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرے، ہم میاں نواز شریف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے، اللہ سے توبہ کرے، ورنہ اللہ کا کیا پڑے گا، اس کا غضب پڑے گا۔ قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہے، لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم غداری نہیں کر سکتی۔ تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہہ لے قوم صحیح ہوئی ہے؟ ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا چکاؤ تیری جانب ہو گیا اور تو کھول گیا کہ شاید جو ہے میں کتنا بڑا لیڈر تو کوئی نہیں ہے۔ قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ قوم کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کر، اور یہ جو غضب کیا اور ظلم کیا مرزائیوں کو وہ بھائی کہا،
मिर्ज़ा खत्म नबूवत के बागी हैं, रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं। मिर्जा कादियानी ने कहा है कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो कंजरियों की औलाद है। जो बदबख्त ये जुमले कहें तो उसको भाई कहने वाला हमारा क्या लगता है? अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से माफी मांगे, वरना इतना बड़ा गुनाह किया है जो दुनिया भी बर्बाद कर देगा, आखिरत भी बर्बाद कर। ये तख्त और ताज के लिए लोग क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने अपना सारा फलसफा 2 लफ्जों में निचोड़ दिया। हद कर दी कलंदरे लाहौरी और दरवेश सियालकोटी, फैलसूफे मशरक ने, नक्कादे मगरब ने। इकबाल ने अपना सारा फलसफा 2 लफ्जों में निचोड़ दिया। इकबाल कहते हैं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या नौहो कलफ तेरे। हम शख्सियत परस्त नहीं हैं, फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी, जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। हम नहीं है शख्सियत परस्त नहीं है, गुलाम ख्वाजा इना गेती नवाज के दरदीनश मलूक यक हरामस। हम तो साका के गुलाम हैं। मीरे कारवां है मीरे इजाद अपना, इस नाम से बाकी है आराम जहां हमारा। इन लोगों को गलत फहमी होगी लोगों का हुजूम देख करके, और जो मर्जी पके जा रहे हैं और समझते हैं ये कौम बेगैरत है। ये कौम बेगैरत नहीं है, हुजूर से वफा के रिश्ते को निभाना जानती। वो गोद अभी फांज नहीं हुई जिसने गाजी इल्मुद्दीन को जन्म दिया था, वो गोद अभी फांज नहीं हुई जिसने आमर चीमा को जन्म दिया था। गलत फहमी हो गई और मगरब ने भी हुक्मरानों के रूप में मुसलमानों का चेहरा देखना शुरू कर दिया। हम सब कुछ कबूल कर सकते हैं, हर शय बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नाम मोहम्मद से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। मगरब ने अपने अंदाज में सोचा है, वो कहता है कि नबी भी तो एक इंसान ही होता है, लेकिन नहीं, हम हर शय हर दुख कबूल कर लेते हैं, लेकिन जब बाजमे पे आए तो सब नबी के नाम पे वार के फिर भी कहते हक अदा भी हुआ। बरेली से आज भी आवाज आ रही है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहान। पीटीए का डायरेक्टर दलाइल दे रहा है पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। मैंने उसी दिन गुजरांवाला पे रोड पे कहा था ना, किस इमेज की बात करते, गैंग रेप वाले इमेज की बात करते हो, जिसपे बच्चियों को उठाते ले जाया जाता है उस इमेज की बात करते हो, जिसमें मंडियां मछली बाजार बनी हुई है उस इमेज की बात करते हो। कल औरतें एक दूसरे के बांध जो है वो तोड़ रही थी और एक दूसरे को तमाके लगा रही थी असेंबली के अंदर, उस इमेज की बात करते हो। शाही किले के अंदर एक वजीर एक औरत से थप्पड़ खाता है, इस बेहद इमेज की बात करते हो। एक आली नस्म शख्स का त्यारा फजा में घूमता है, ये आली जनाब का भी नशा नहीं उतरा इसलिए अभी नीचे नहीं त्यारा उतरेगा, इस समझ की बात करते हो। तुम्हारे कमरों से टूटी हुई चूड़ियां और खाली शराब की बोतलें जो निकलती हैं और सभी को उनको साफ करता है, बेहद को इस सिमत की बात करते हो। हमारा इमेज मोहम्मद अरबी के तम से है, हमारा सब कुछ हुजूर है। लोग तो ऑक्सीजन से जीते हैं और हम सांस विश्व के रसूल से लेते हैं। हुजूर के नाम से हम जीते हैं, हुजूर के नाम से मरते हैं, और अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। बहुत चीजें हमने बर्दाश्त की, बड़ी बहुत हमने बर्दाश्त की, हमारे पास साथ इन 2-4 अशूर में थोड़ा कुछ तो नहीं हुआ है। हमें उम्मे अहमद की चीखें आज भी याद, हमें मूसल की बेटी की कहानी आज भी याद है, हमें परदाद की उन बच्चियों को जो हवा कर दी गई आज भी याद भी। हमें अपनी कहानी भूली नहीं है, लेकिन सब कुछ हम किसी न किसी तरह बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। अगर इसको बर्दाश्त कर तो मेरे पल्ले रहता ही कुछ। जहां मैं इन हुक्मरानों को बेगैरत कहता हूं, वहां मैं खिराज पेश करूंगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। मैं कहता हूं ये है तख्त और ताज के मालिक लोग। इन हुक्मरानों की कब्रों के निशान भी जमाने को याद नहीं रही। वो एक बाहर घूमता करता है, मुल्क में आना नसीब नहीं था। आज वतन की हवाओं को तड़प रहा है, हाल इनका भी ये होगा। और कितने साल गुजर गए, एक वो हुक्मरान थे आज भी दिलों के तख्त पे बैठे हो। ये मौजूदा हुक्मरान
یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے ہیں لیکن ہمارے دل پہ تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوا, ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو نور الدین زنگی بیٹھا ہے, حضرت عمر بن عبد العزیز بیٹھے ہیں, محمد بن قاسم بیٹھا ہوا. یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے لوگ. سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے, کتنی جرأت آمیز ہے اور کتنی غیرت والی کہانی ہے. انگلستان کے شہزادوں نے, ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے. دریدہ دہنی کی. جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے, وہ غصے سے دانت پیستا تھا, اس کی رگیں پھول گئیں اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر لے. اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی کی, آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے. سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. عیش و عشرت کرنے والے حکمران سنیں, یہ تھے حکمران, یہ تھے تخت و تاج کے مالک. 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا. وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا, آنکھوں کی آگ نکلی تھر محاذ میں. اس نے وہ بارود والی ہنڈیاں تیار کی, بہت کچھ کیا اس نے دن رات. واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے, جاتا ہے میں ہاتھ پہ ڈٹ جاتا. 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری. انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے گرفتار ہو گئے. بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی. نائٹس کو پانی کا آپ کھورا کہا, جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں, جسے آپ کھورا دیتے ہیں پانی کو اسے امان دیتے ہیں. ہم سفارتی آداب جانتے ہیں, بادشاہوں کو قتل نہیں کیا جائے گا, تمہیں آزاد کرتے ہیں. لیکن جب ریجی نارڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا. وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پر بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے کہا, او کتے, تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو, محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا. محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا, اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی. سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہو. حضور خواب میں ملے, کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں. سلطان اسی وقت اٹھا, لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا. 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا. 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع, کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ. مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو, پھر سارے مدینے کو بلایا ہو, ان کو کھانا کھلایا, لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے. کہا کوئی رہ تو نہیں گیا, کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں, دن کو روزہ رکھتے, وہ نہیں آئے. کہا بلاؤ. بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا, یہ تو وہی. کہا ادھر کیا لینے آئے ہو, کہا اللہ اللہ کرتے. کہا چلو. ان کے حجرے میں چلا گیا, دیکھا تو قالین بچھا ہوا ہے, کوئی آثار نہیں ہے. قالین اٹھایا, نیچے پٹا پڑا ہو, اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی. وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کر رہے. سارا دن مٹی نکالتے, رات کو بقی کے قبرستان میں پھینکا. اور روایات میں آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے, اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے. تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا, اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے. اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہیں وہ جذباتی کر لینے والے ہیں. سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا, اس وقت روتا کہتا تھا, حضور یہ میری نوکری, کروڑوں انسان بستے ہیں, آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی, یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی ہے. صاحب وہ ہر ایک کا مقصوم نہیں ہوتا, ہر ایک کا مقصوم نہیں ہے, یہ قسمت والوں کو اعزاز ملتا ہے. جب راجپال نے رنگیلا رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آرزویں بھی تھی, بڑوں نے حملے بھی کیے. خود غازی علم الدین کا دوست عبد الرشید اس کے ساتھ 3 مرتبہ ٹاس بھی, وہ کہتا تھا میں ماروں گا, غازی علم الدین کہتا نہیں اس کتے کو میں ماروں. 3 مرتبہ جو ہے وہ قرۂ فعال غازی علم الدین کے نام نکلا. اور پھر وہ چھری لے کر کے گیا, اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راجپال کو قتل کیا. اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا, اس شخص کا جب جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ جنازے میں شامل.
امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا. آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا. میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑھے, بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے, میرے دل میں یہ جذبہ نہیں جاگا فلاں پہلوان میں ہوتا. پھر کہا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کا تذکرہ پڑھا ہے, میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں ولی بھی میں ہوتا. لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں نیانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا, میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا تھا کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا. میں نے خود ان آنکھوں کے ساتھ غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنتی کی جانب ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا جو رو رو کے کہہ رہا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے, میں تو یہ کہنا ہے دے قدماں دی خاک ہی بنا دے. یہ بلند نصیب ہے جس کو ملے, یہ ہم نے آرزو کرنی ہے, یہ ہم نے تمنا کرنی ہے. آج لبیک یا رسول اللہ ایک رسم کے طور پہ نہیں, میں تو اپنی دعاؤں میں مرکزی دعا یہی رکھی ہوئی ہے کہ بڑی تقریریں کروں کہیں یا اللہ کالی لفظ ہی نہ رہ جائے. ایک سال آیا تھا 2007 کا, میں نے 1200 دروس قرآن ایک سال میں دیے, اللہ نے بڑی توفیق دی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے, یہاں ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہوتی, ڈسکے میں چلے جائیں, سیالکوٹ میں چلے جائیں, لاہور میں چلے جائیں, جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ. تقریر کی کمی نہیں, سننے والوں کی کمی نہیں, محبتوں کی فراوانی ہے. لیکن ڈرتا ہوں کہیں لفظ ہی لفظ نہ رہ جائیں. مالک کمزور ہوں, اتنی طاقت تو نہیں, اندر بزدلیاں اور کمزوریاں تو ہیں, لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے کہ کسی گستاخ کا کلیجہ چیر کے رکھ دے, اتنی قوت دے. یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے اور اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے. ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے. وہ دیکھو عامر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا, وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا, لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر گیا ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پہ قربان. یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے. کسی کو عمر گزر جاتی ہے, کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا. یہ ایک قسمت کی کہانی ہے. آرزو تو پیدا کریں دل میں, تمنا تو کریں دل میں, اور یہ آرزو اور خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں. آقا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا, آپ کی جو توہین کرے گا, ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. ہزار کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہیں. نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار, اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا ہے. وہ اتنی اونچی ذات ہے. اصل یہ ہمارا امتحان ہے. میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا یہ ہمارا امتحان ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مچھروں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا, وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی بنوا لیتا ہے. محبوب علیہ السلام کی توہین کو کر کے تو دیکھے, لیکن یہ ہمارا امتحان ہے. ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے, ہماری آزمائش ہے, اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں کہ بھی. سب سے اولین ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی تھی, چونکہ قوت حاتمہ کے وہ مالک ہیں, لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے اور خواب خرگوش میں ہیں. جو مرضی ہوتا رہے, جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں. یہ تو شور اسرافیل سے جاگیں گے, اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں. دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کہ وہ ان گروہ بانوں سے پکڑے اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں, کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. یہ بات ذہن میں رکھے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینل کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے. کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا. ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو گے. کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں, کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. چاروں ائمہ متفق ہیں, سارے لوگ اس میں متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے. قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس فتوے کو لکھا, ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکسہ هو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستطع. کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا, توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگا. اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائیے, اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. 5 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں. کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسرا گفت کے جامع پیغمبر ریم ناک بود, کسی نے کہا حضور کا لباس میلا کو چیلا تھا, 5 علماء نے کہا اس کی گردن اتار دو. اس نے حضور کے لباس کو میلا کہا. اعظم چشتی کہتا ہے یار مو میلی اکھ نہ ویکھی,
मता मर से काफिर हो के। इतनी हसास और इतनी नाजुक बारगाह की तो गुस्ताख रसूल की सजा ततली है। उतनी देर तक हम सरखुरू नहीं हो सकते जितनी देर तक गुस्ताख रसूल को कैपरे किरदार तक नहीं पहुंचा लेते। तीसरी जिम्मेदारी हमारी है कि हम कोशिश करें, इसके लिए मंसूबा बंदी करें। ये एहतजाज, ये जुलूस और ये जो कुछ हो रहा है, ये जज्बों को बेदार करने के लिए, ये बाज़िन में रखें। इससे मगरब को क्या नुकसान होगा? अगर हम रोते हैं, तड़पते हैं और गर्म सड़कों पे शदीद गर्मी में चलते हैं तो मगरब तो खुश होता है, हमने चुटकी भरी और देखो ये कैसे तकलीफ नहीं। लेकिन हमने ये सब कुछ इसलिए करना है कि अपनी उन जज्बों को बेदार रखी। अगर ये भी नहीं है तो फिर हमारा ईमान ताम हो जाता है। उनको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? हम उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। जो इतना नहीं कर सकता कि दो चीजें पड़ी हुई हैं वो थोड़ा सा तरद्दुद करेंगे कि नहीं ये नहीं, मुझे ये दे दो, तो वो फिर किस तरह इश्क़ रसूल का दावा कर सकते? ये लोग ज़रपरस्त हैं, पैसे के बंदे हैं। और पिछली मर्तबा जब बाइकाट किया था होश ठिकाने आ गए थे, उसका तसलसल रहता तो वाकया दोबारा ना होता। तो हम उनकी चीजें, उनकी मसनूआत खरीदते हैं। बिलखुसूस कितनी कंपनी ऐसी हैं जो इसराइल को पैसे देती है, उनको फंडिंग करती, और हम उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने ये कोशिश करनी है कि मगरब की मसनूआत का पूरी कुव्वत के साथ मकदूर पर बाइकाट करें। और एक आखिरी काम हमारे करने वाला ये है, वैसे तो बहुत सारे काम करने वाले हैं, कि हमने मगरब के कल्चर का भी बाइकाट करना, उनकी तहजीब का भी बाइकाट करना, उनके तमद्दुन का भी बाइकाट करना। वो हमारे पैगंबर की तौहीन करें और हम उनका मजहबी शियार टाई को अपने सीने पे सजाए हुए हों। इंसान जरा सोच तो सही, गुलामी रसूल का लक़ब तुझे ज़ेबा है, वो तेरे रसूल की तौहीन करे और तू नसारा की सुन्नत जो है वो अपने चेहरे ऊपर बनाए हुए हो, उनका लिबास, उनकी वज़ाकता बनाए हुए हो। मोहम्मद अरबी से वफा का ताल्लुक और वफा का तकाजा यह है कि सर से लेकर पांव तक हुजूर के रंग में रंगे जाओ। और मोहम्मद दी ज़ियारत मोहम्मद दे रंग विच चू बना में मुस्तफा खानम दरूद अज खजालत आपनी करदत वजूद इश्क भी गोए कै महकूम गैर सीना तू अज बुता मानिंदे तै तानदारी अज मोहम्मद रंगोबू बर ज़बाने खुद में आला नामे हो। और मेरे हुजूर फरमाते हैं, यारी ला तुम पाक नबी संग ए पर पूरी यारी, फिर दरूद कबूल है तेरा लख न लो एक बार। उस रंग में रंगे जाओ। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम बताओ हम मुसलमान होते। कहा नहीं, तुम्हारी वज़ाकता शक्ल सूरत ऐसी होनी चाहिए, तुम दूर से आ रहे हो, लोग दूर से पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा। दूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, मैशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो साहिब आइए हम जो है पूरी कुव्वत के साथ और पूरी हिम्मत के साथ इस सिलसिले के अंदर खड़े हों। कॉन्फ्रेंस से शऊर को बेदार करने के लिए एक ऐसी फिक्र भी है कि क्या फायदा होगा इस इज्तिमा का, क्यों फायदा नहीं होता। ऐसी कॉन्फ्रेंसें, ऐसे इज्तिमाआत सीनों में हरारत पैदा कर। गाजी इल्मुद्दीन शहीद भी तो एक कॉन्फ्रेंस में गया था और वहां से जज्बा लेकर के आया था। और गाजी आमिर चीमा ने भी तो जुलूस देखे तो पूछा था ये क्या माजरा है, तो पता चला कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की तौहीन हुई है। हमने शऊर को भी बेदार रखना है और मगरब की मसनूआत का भी बाइकाट करना और उनके कल्चर का भी बाइकाट करना है। अल्लाह आप सबको जज़ाए जज़ील अता फरमाए। अल्लाह मुझे आपको अपनी रहमतों का नूर और हिसार नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।